رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں نفع مند علم کا، قبول ہونے والے عمل کا اور پاکیزہ رزق کا، آمین یا رب العالمین۔ وبعد ذلك، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عزم سے عزیمت تک، مگر کیسے۔ الحمدللہ ابھی ریسنٹلی رمضان گزرا اور اس میں ہر انسان، ہر مسلمان نے اپنی استطاعت، اپنے حالات کے اکارڈنگ بہت سارے عزائم باندھے ہوں گے، کچھ چھوٹے، کچھ بڑے، کچھ پرسنل لیول کے، کچھ سوشل لیول پہ۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ انسان کس طرح عزم سے عزیمت تک کا سفر طے کر سکتا ہے، یا ان ادر ہینڈ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا ایسی پرابلمز آتے ہیں کہ انسان ارادے تو بہت کرتا ہے لیکن ان کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا، کہتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، سوچتا ہے لیکن پریکٹیکل اس کو پرفارم نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ ایسی کیا ریزنز ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا بہت دفعہ ہوا ہوگا کہ آپ نے کچھ سوچا ہے، فار ایگزامپل رمضان میں، کہ میں قرآن کے ساتھ جڑوں گی یا میں اب ڈیلی بیسس پہ یہ نیکی کروں گی، لیکن کچھ ٹائم بعد آپ وہ نہیں کر پاتے۔ پھر 1 سال بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ اوہ، آپ نے تو کوئی عہد باندھا تھا۔ پھر اسی طرح آپ کچھ اور اپنی لائف میں اس طریقے کے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں لیکن آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کو لگتا ہے چھوڑو، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتی، میرے اندر اتنی انرجی نہیں ہے، یا وہ کوئی اور ہی لوگ ہیں، کسی اور ہی پلانٹ کے ہیں، کوئی اور ہی ایلین مخلوق ہیں جو کہتے ہیں اور کر دیتے ہیں، میں ایسے نہیں کر سکتی۔ یہ ہم میں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم پھر احساس کمتری اور احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم خود ہی جیتے جاگتے اپنی صلاحیتوں کو مار دیتے ہیں اور اس پلانٹ پر چلتے پھرتے مردار بن جاتے ہیں۔ چلتے تو ہیں لیکن جیتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جو ہمیں روک دیتی ہیں۔ عزم کرنا آسان ہے، عزم سے مراد ہے یعنی انٹینشن، نیت کرنا، ارادہ باندھنا، شروعات کرنا۔ اور اکثر کہا جاتا ہے نا کہ اہم ہے کہ آپ کوئی ارادہ باندھیں، اور اہم تر ہے کہ اس ارادے کو تعبیر میں ڈال دیں۔ اور عزیمت کس کو کہتے ہیں؟ فرمنس، ڈٹرمینیشن، یعنی ہر حال میں قائم رہنا، مشکلات کے باوجود نہ رکنا، قربانی دینا۔ تو گویا عزم ایک کام شروع کرواتا ہے اور عزیمت اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک راستہ ہے۔ اس راستے پر سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے؟ مشکلات۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں، اگر میں آپ سے پھر پوچھوں کہ انسان کی زندگی میں صبر کرنے کا موقع کتنی مرتبہ آتا ہے، یا کوئی خاص ایج بریکٹ ہے، کوئی خاص لیول ہے جب اس کو صبر کرنا ہوتا ہے، تو آپ فوراً سے مجھے جواب دیں گے کہ یہ کیسا سوال ہے۔ ہر دن ہر موقع پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی آپ صبر کیے ہوئے ہیں، شاید آپ کو دل چاہتا ہوگا کہ آپ یہ کیا، اس وقت ہم گھر میں بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں اور پراپر ہم بیٹھے ہیں اور 1 ڈیڑھ گھنٹہ ہمیں سننا ہوگا، اور پھر آپ کس طرح دوزانوں ہو کر بیٹھے ہیں، ٹیک نہیں لگائی ہوئی، تو یہ بھی صبر مانگتا ہے۔ آپ اس موقع پر بھی صبر کر رہے ہیں۔ تو کوئی انسان کو
इस दुनिया में हर पल सब्र रिक्वायर्ड होता है। ज़िंदगी का सफ़र किसी के लिए भी आसान नहीं है। याद रखें, किसी के लिए आसान नहीं है। बच्चा है, वो अपने लेवल का सब्र कर रहा है। बड़ा है, एक अलग सब्र उससे मतलूब है। अनमैरिड है, एक और जंग। मैरिड है, एक और जंग। बूढ़ा है, कुछ और मसाइब और मुश्किलात। तो गोया ज़िंदगी का सफ़र हर इंसान के लिए सब्र आज़मा है। ज़िंदगी बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह है, लेकिन फ़र्क पता है क्या आता है? ईमान वालों के लिए सेफ लैंडिंग हो जाती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हार्डशिप डिज़ाइन की हैं। अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन सा बंदा कितनी बर्दाश्त रखता है और कैसे हालात हैं, फिर उसके मुताबिक उस पर आज़माइशें आती हैं। मुशक्क़त और मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ता है। और इस हकीकत को अल्लाह ताला ने कुरान में क्रिस्टल क्लियर बता दिया सूरह इंशिकाक की आयत 6 में कि या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, कि ए इंसान, तुम आहिस्ता आहिस्ता या मुशक्क़त पे मुशक्क़त उठाए अपने रब की तरफ रवां दवा हो। अब स्कॉलर्स कहते हैं कि इंसान से मुराद एक तो रसूलुल्लाह है, यानी आपको बताया जा रहा है कि ए नबी, मुश्किलात आने वाली हैं, आप मुश्किलात को फेस करेंगे। और सोचें, ये किन से एड्रेस है? इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान से, जो अल्लाह को सबसे प्यारे हैं। तो गोया आपका माइंड मैप बनाया जा रहा है कि अल्लाह के नबी, आपको जो हम जिम्मेदारी दे रहे हैं और आप पर जो ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं, इसको निभाने के लिए आप पर बड़ी मुश्किलात आएँगी, तो आप रेडी रहें। फिर इसी तरह स्कॉलर्स कहते हैं कि इससे मुराद दूसरा, यानी ग्रो, इससे मुराद क्या है? मोमिनीन, कि मोमिनीन को अलर्ट करना है कि कई टर्मॉइल से आप गुज़रेंगे। सूरह बक़रा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। तो गोया इससे मुराद मोमिनीन है कि जब बंदा अल्लाह का बंदा बनने की कोशिश करेगा तो उसको चेक करने के लिए मुश्किलात आएँगी। उसको मज़ीद निखारने के लिए, उम्दा बनाने के लिए मुश्किलात आएँगी। और तीसरा जो गिरोह है वो कहता है कि इससे मुराद होल ह्यूमैनिटी है, यानी तमाम इंसानियत। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि तमाम इंसान मुराद हैं। तो गोया देखें, इससे मुराद या अय्युहल इंसान, चाहे रसूलुल्लाह हो, मोमिनीन हो या तमाम इंसान हो। हकीकत यही है कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद। अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम क्या चाह रहे हो? तुम इस दुनिया को जन्नत बनाना चाह रहे हो? तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि कभी मुझ पे कोई दुख ना आए, कभी कोई कांटा भी मुझे ना चुभे, कभी कोई चीज़ मेरी यानी पसंद के खिलाफ ना हो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। अल्लाह ने इंसान को बड़ी मुशक्क़त में पैदा किया है। हर इंसान हर वक़्त किसी न किसी स्ट्रगल में होता है। आप स्टूडेंट हैं, अलग स्ट्रगल। आप टीचर हैं, अलग स्ट्रगल। आप हाउसवाइफ हैं, अलग स्ट्रगल। आप जिस फेज़ में हैं, जिस मुल्क में हैं, जिस एज ब्रैकेट में हैं, जिस वक़्त में हैं, आपको स्ट्रगल करनी होगी। ये सुन्नत-ए कायनात है। तो इससे फ़रार होना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। बेसिकली जब मैं देख रही थी कि क्या ऐसी चीज़ है कि हम बहुत बड़ी अज़म तो बाँध लेते हैं, लेकिन आगे अमल नहीं कर सकते। तो जब रिज़ल्ट सामने आए तो पता चला कि बेसिकली हम 80 टू 85% अपनी मुश्किलात के आगे हार जाते हैं। क्योंकि मुश्किलात तो आनी होती हैं, तो वो जो छोटी-छोटी मुश्किलात आती हैं, तो बजाय इसके कि हम क्लियर माइंड के साथ उनको वेलकम करें, हम उनके आगे दब जाते हैं।
جب ہم خود دب جاتے ہیں تو ہمارے عزائم آٹومیٹیکلی دب جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سوچا کہ آئندہ میں کلاسز جوائن کروں گی، لیکن رمضان کے بعد روٹین تھوڑی بزی لگی، یا بچوں کا پرابلم یا گھر کا کوئی اور ایشو، تو ان مشکلات کو اتنا سوار کر لیا کہ کہیں بھول ہی گئی کہ میں نے کوئی ارادہ بھی باندھا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہی دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے ایک درست ذہنیت کے ساتھ اپنی زندگی کے مختلف فیزز میں آنے والی مشکلات کو نبھانا ہے یا ہینڈل کرنا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ اس حدیث کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیں، بخاری کی حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اوتھینٹک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء، کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ بھی نہ ہو۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہر طرح کے illness ہے، فزیکل، اسپرچولی، مینٹلی، ایموشنلی، ہر طرح کی بیماری ہے۔ تو اللہ نے ہر بیماری کا علاج ساتھ نازل کیا ہے، تو گویا ہر مشکل اس کا سولوشن بھی ساتھ ہی ہے، ہر پرابلم کا سولوشن ساتھ ہی ہے۔ مگر مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ ہماری ساری انرجی، ساری قوت، ہماری ساری بینائی صرف مشکل پر اٹک جاتی ہے، اس کے سولوشن پر نہیں جاتی۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ زندگی بیڈ آف روزز نہیں ہے، ہر دن ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا ہوگا، ہر دن مجھے اور آپ کو، چاہے ہم ایمان والے ہیں چاہے ایمان والے نہیں ہیں، تینوں کیٹیگریز آپ کو بتا دی، ہمیں سامنا کرنا ہوگا، ہمیں زندگی میں سٹرگلز کرنی ہوں گی۔ اب کسی کو بھی لے لیں، مثال کے طور پہ آپ کی نظر میں اس وقت جو سب سے خوشحال انسان ہے، آپ اس کی زندگی کو لیں، اپنے مائنڈ میں لائیں، کیا وہ سٹرگل نہیں کر رہا؟ وہ بھی ایک کتنی سٹرگل کر رہا ہے اپنی زندگی میں۔ جن کی زندگیاں ہمیں بہت چمکتی دھمکتی نظر آتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ آسان ہے؟ جو ایکٹنگ کرتے ہیں، جو فلم سٹارز ہیں، کیا ان کی زندگیاں آسان ہیں؟ 24 گھنٹے مسلسل اور کتنے کتنے ماہ مسلسل آرٹیفیشل بن کے ایک ایکٹنگ کرنا، یہ کوئی آسان سودا ہے؟ اور پھر اپنی پسند کہیں بھی نہیں، ڈائریکٹر کے کہنے پر ویسا میک اپ، ویسی ڈریسنگ، اسی جگہوں پہ جانا ہے، اور بعض اوقات ایک سٹیپ کے لیے کتنے دن گزارنے پڑتے ہیں، پھر وہ سٹیپ ٹھیک نہیں ہوتا، پھر اس کو ویریفائی نہیں کیا جاتا۔ تو مشقت ہر کوئی کر رہا ہے، نان مسلمس کو دیکھیں کتنی وہ مشقت کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو ایک کے بارے میں آتا ہے، مجھے فی الحال نام نہیں یاد آ رہا، لیکن ان کا اس طرح انوینشنز میں بڑا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کتنے دن اپنے جوتے بدلنا بھول جاتا تھا، اور ایک دفعہ جب میں نے اپنا جوتا اتارا تو میرا پاؤں نیچے سے شل ہو چکا تھا۔ مشقت وہ بھی کر رہے ہیں، مشقت ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ عاملۃ ناصبہ، کچھ لوگوں کی مشقت کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، اور ایمان والوں کی مشقت کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اور اس کے بدلے جنت میں ان کے بلند درجات ہوں گے۔ تو مشقت کا سامنا ہر ایک کو ہے۔ تو اب میں نے اور آپ نے ایسی سچویشن میں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھا کریں اللہ معی، معی یا معک، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ کوئی شک ہے آپ کو؟ نہیں شک نا، میں نے یہاں مومن کی ٹرم یوز نہیں کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کبھی نہیں چھوڑتے، اور ایمان تو ہم سب کا ہے الحمدللہ۔ تو گویا آپ مومن کے درجے پر نہیں ہیں، آپ مومنہ نہیں ہیں، لیکن آپ ایمان والے ضرور ہیں۔ تو اللہ ایمان والوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کیو میں ہیں، دشمن بالکل سامنے ہے، حضرت ابو بکر کو اس کے پاؤں نظر آ رہے ہیں،
لیکن اللہ کے نبی اپنے ساتھی کو ریلیکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا تحزن، تم غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ سے کبھی بھی بدگمان نہ ہو، ولا تیأسوا من روح اللہ۔ آپ سوچیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک بیٹا ان سے جدا ہو گیا، پھر دوسرا بھی جدا ہو گیا، اور پھر جب اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں اور ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ اکبر! تو پھر کیسے نہ ہوتا کہ یوسف اور بنیامین واپس نہ ملتے؟ توکل تھا نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو جب کبھی مشکل آئی، خود کو مکمل اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا کریں، لوگوں کے حوالے نہیں کیا کریں۔ مشکل آتی ہے تو مجھے میری اماں یاد آ جاتے ہیں، مجھے میرے شوہر یاد آ جاتے ہیں، مجھے میرے بچے یاد آ جاتے ہیں، اپنی کولیگ یاد آ جاتی ہے، اپنے دوست یاد آ جاتے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے اللہ، اور خود کو مکمل اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو دی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ توکل ہی تھا نا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تو ان کی زندگیوں سے، ان کی ہسٹری سے یہ سیکھنا ہے میں نے اور آپ نے، کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، یا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، یا میرا کوئی نہیں رہا۔ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے وہی معاملہ کرتا ہے جیسے وہ گمان کرتا ہے۔ تو جیسا آپ سوچیں گے اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ڈیل کریں گے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی سارے راستے بند ہیں تو آپ کو بند نظر آئیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میں کیوں ٹینشن لوں؟ اللہ ہے نا، یہ ایک جملہ شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ ہے نا، میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری عمر اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیوں میں پریشان ہو رہی ہوں؟ بس اگر واللہ اتنی سی سوچ آ جائے تو میری اور آپ کی زندگی ریلیکس ہو جائے۔ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے کہ اس نے آج ہمیں مایوس کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئی ایم سیڈ، میں بہت ڈپریسڈ ہوں، میں ڈپریشن میں چلی گئی، مجھے بہت انزائٹی ہوتی ہے، میرے موڈز بہت سوئنگز ہوتے ہیں، اور کون کون سے جملے بائی دا وے ہم بولتے ہیں، میرا موڈ آف ہے، میرا دل نہیں لگتا۔ کیا بات ہے! جتنی آج کے دور میں آسائشیں ہیں، جتنی آسانیاں الحمدللہ پہلے وقتوں میں نہیں تھی، لیکن اس وقت سب لوگ بہت ریلیکس رہتے تھے، کانٹینٹمنٹ تھی۔ کیوں؟ ہم؟ انہوں نے شیطان کی اس چال سے خود کو روکا ہوا تھا، ان کا اللہ پہ توکل تھا۔ ہمارا توکل کم ہو گیا ہے، تو جس دن اللہ پہ توکل میرا اور آپ کا مضبوط ہو گیا تو میریکلس تھنگس اسی دن سے سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اور آپ دیکھیں بیج، یہ کیا کہ بیج کو ہم زمین کی تہوں کے اندر دباتے ہیں، پھر وہ وہاں سے زمین کی مٹی کی لیئرز کو پھاڑتا باہر آتا ہے، اوپر ہی رکھ دے، آنا تو اس نے باہر ہی ہے، لیکن اندر جا کے وہ جو کام کر سکتا ہے وہ باہر رہ کے نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی مشکلات میں ڈالتے ہیں، کیونکہ مشکلات سے گزر کر جو ہم بنیں گے وہ باہر رہ کے نہیں بن سکتے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنا ہماری لائف میں جو ہمیں اسٹرگلس کرنی ہوں گی، اگر ہم اس راستے سے گزریں گے تو ہم بہترین انسان بن جائیں گے۔ تو کائنڈلی میرا پہلا میسج آپ کے لیے ہی ہے کہ اللہ نے جن حالات میں آپ کو رکھا، آپ اسی کو فلورش کریں اور پھر اپنی جنت کمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بلیف یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟
اپنی زندگی کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں کہ اس کی لائف بہت اسموتھ ہے، میری بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہیں، یہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کتنی اسٹرگلز کی ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو جن حالات میں رکھا، آپ اسی میں رہ کر اپنی جنت کمائیں گے انشاءاللہ۔ امام نووی آپ سب جانتے ہیں، اربعین نووی انہوں نے لکھی، تو وہ ایکچولی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے وہ کتابیں پڑھنا شروع کی تو ان کو لگا کہ وہ فیلئر ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ لا اور قرآنک سائنسز اس طرف جائیں۔ تو اس کے بعد یہاں پہ رہتے ہوئے، حالانکہ بہت کم عمری میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن انہوں نے تاریخ میں ایک سنہرا نام رقم کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس حالت میں آپ ہیں، آپ کی چاہے وہ پسند کے مطابق نہ ہو، لیکن آپ ان حالات میں مسلسل رہ رہے ہیں، تو ان حالات کے اندر سے خیر کو نچوڑ کے باہر نکالیں۔ اگر آپ کو باہر نکلنا الاؤ نہیں کیا جا رہا، آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے، آپ کے ان لاز کی طرف سے، آپ کے پیرنٹس کی طرف سے یا آپ کے بچوں کی طرف سے، تو بجائے اس کے کہ آپ رونا روتے رہیں کہ میں بہت محروم ہوں، احساس سے کمتری کا شکار ہو جائیں، آپ اس گھر کے اندر رہتے ہوئے جنت کمائیں۔ جو گھر کے اندر رہ کے جو آپ کو وقت ملتا ہے فراغت کا اور زیادہ سوچنے کا، اور موبائل تو سب کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کے تھرو بھی اپنی جنت کما سکتی ہیں۔ جنت کے مختلف دروازے ہیں، تو گویا مختلف اعمال جنت میں لے کر جانے والے ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں میری ساتھ والی تو ہمیشہ باہر رہتی ہے، اس پروگرام میں بھی جاتی ہے، اس آرگنائزیشن کی ممبر ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہے، دس ڈیٹ اور آپ کرتے رہیں۔ نہیں، اس کی زندگی اس کی، آپ کی زندگی آپ کی، جو اللہ نے حالات آپ کے ڈیزائن کیے ہیں نا، آپ انہی کے اندر رہیں اور ادھر کے راستے ڈھونڈیں کہ جو راستہ آپ کو رب تک لے جائے۔ اللہ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں اور ہر راستہ اللہ تک لازمی پہنچ جاتا ہے۔ اینی ویز، پہلی چیز آپ اب کیا یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ کہ اللہ معک، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اب جو میں نے سوچ لیا تھا رمضان میں کہ میں یہ کروں گی، یا میں نے کوئی کورس جوائن کر لیا، تو اب ہاں، شیطان بھی مجھے بہت زیادہ میگنیفائڈ فارم میں مشکلات دکھا رہا ہے۔ میں خود بھی بار بار پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں کیسے کروں گی، میرے میں اتنی ول پاور نہیں ہے، دس ڈیٹ، اور حقیقتاً بھی اتنی آزمائشیں ہیں۔ تو آپ ان ساری چیزوں کو، ان ساری آوازوں کو بند کریں اور آج سے ایک اور آواز باہر نکالیں، اور وہ کیا؟ کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو یہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، میں کر لوں گی کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ مشکل وقت گزر جائے گا کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ دوسری چیز یاد رکھیں کہ الیسر بالصعوبہ، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہوتی ہے۔ آپ کو یقین ہے نا قرآن پہ، ایک ایک ورس پہ آپ کو یقین ہے، تو آپ کے سورہ انشرح کی یہ جو آیت ہے، اس کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا گیا۔ آپ کو اس پر یقین کیوں نہیں ہے کہ مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے؟ دیکھیں، عربک میں ایک کوٹیشن ہے کہ جب رسی بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو وہ ادھر سے ٹوٹ جاتی ہے، یعنی جب بہت اکڑ جاتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جب حالات بھی بہت مشکل ہو جائیں، بس آپ کو لگتا ہے کہ میں اب سروائیو نہیں کر سکتی، تو ادھر سے ہی آسانی شروع ہو جاتی ہے۔ رات کے آخری پر بہت اندھیرا ہوتا ہے، ڈارکسٹ نائٹ، لیکن ادھر سے ہی صبح کی پھوار پھوٹنے لگتی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان العسر بعد یسرا، کہ مشکل کی بعد آسانی ہے، ورنہ ایک پوز آ جاتا۔ اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ دونوں اٹیچڈ ہیں، ایک کے ساتھ ہی دوسری، ایک کے بعد نہیں، بعد میں پھر پوز آتا، لیکن ساتھ میں بالکل اٹیچڈ۔ تو جب بھی آپ کوئی عزم باندھیں
اور کیونکہ جب عزم کے راستے پر چلنا انسان شروع کرتا ہے تو آبویسلی بہت ساری مشکلات آتی ہیں، ٹیسٹ آتے ہیں، پیپرز ہوتے ہیں، کوئزز ہوتے ہیں، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، نفس کے خلاف جہاد، اپنی سوسائٹی کے خلاف جہاد۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اسی کے ساتھ آسانی ہوگی۔ یہ ابھی مشکل کا راستہ ہے لیکن اسی کے ساتھ آسانی کا راستہ بھی شروع ہوگا۔ تو اس طرح آپ کو آگے بڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تیسری چیز، انظر الی حکمت اللہ، آپ ہمیشہ اللہ کی حکمت کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں مجھے اور آپ کو ایڈریس کرتے ہیں کہ افلا یعلمون، افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم اس معاملے کی تہ تک جاؤ اور حکمت کی موتی چنو، پونڈر کیا کریں کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ مثلاً میں جن حالات سے گزر رہی ہوں تو دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو میرے گناہوں کے اثرات ہیں، یا دوسرا اللہ مجھے اپنے سے مزید قریب کرنے کے لیے یہ حالات میرے اوپر لا رہے ہیں۔ تو گویا ہر مشکل میں بھی خیر ہوتی ہے، یا تو گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے نا کہ میرے گناہ میرے سامنے آ رہے ہیں تو وہ پھر فوراً توبہ کر لیتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ہمارے گناہ آخرت میں ہمیں دکھائے جائیں، پھر تو توبہ کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا۔ تو ہماری اصلاح کے لیے ایسی مشکلات آتی ہیں۔ دوسرا، اللہ کا قرب ملتا ہے تو حکمتیں تلاش کیا کریں جن حالات میں بھی ہیں۔ اس میں حکمت کا پہلو جب آپ ڈھونڈیں گے تو وہاں سروائیو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور آزمائشوں میں بائی دا وے کیا حکمت ہوتی ہے، میں ابھی بتا چکی ہوں۔ اس میں ایک یہ بھی حکمت ہوتی ہے کہ مشکلات ایمان اور نفاق کو چھانٹ دیتی ہیں۔ شروع میں تو سب لوگ آتے ہیں، بڑے ایڈمیشنز ہوتے ہیں، بڑے کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب کہا جاتا ہے نا کہ 5 دن کلاسز ہوں گی یا ہر ویک کلاس ہوگی تو پھر وہاں پہ انسان ڈگمگا جاتا ہے، کون پیور ہے اور کون امپیور ہے، دونوں کا وہاں ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے اور پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے پیپر ہیں، ٹیسٹ ہیں، تو اس طرح جو کہتے ہیں صرف وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور جو واقعتاً دل سے کہتے ہیں وہ بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ اللہ کی حکمتوں پر نظر رکھنی ہے۔ پھر اسی طرح آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ نا مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، تھامس ایڈیسن، آپ کائنڈلی اس کی ہسٹری پڑھیے گا کہ اس کے کتنی انوینشنس ہیں۔ ایک بڑا نام ہے، ایک بڑا نام ہے اس کا، آلدو آخرت میں کوئی حصہ نہیں، مسلمان نہیں تھا، لیکن دنیا میں وہ ایک کامیاب ترین انسان ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی لائف ہسٹری کیسی تھی؟ اس کے اسکول والوں نے اسے ایک لیٹر دیا اور اسکول سے گھر بھیج دیا۔ جب اس نے وہ لیٹر لا کے اپنی ماں کو دیا تو اس کی ماں نے لیٹر پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے کہا، حالانکہ اس لیٹر میں لکھا ہوا یہ تھا کہ آپ کا بچے کا دماغ ڈسٹارٹیڈ ہے، یعنی یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے ہم نے اسے اسکول سے نکال دیا ہے، اب آپ اسے نہیں بھیجیں گے، کہ اس میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، کوئی علہ ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ماں ہوتی ہے، وہ کب تسلیم کرتی ہے عیب، اور کتنی زیادہ یعنی سمجھدار ماں تھی تھامس ایڈیسن کی۔ تو کہنے لگی کہ تمہارے ٹیچرز نے لکھا ہے کہ یہ اتنا لائق ہے، اتنا لائق بچہ ہے کہ ہم اسے نہیں پڑھا سکتے، ہمارے اسکول میں اتنے ذہین بچے نہیں ہیں، تو اس لیے آج سے تمہیں میں گھر میں پڑھاؤں گی۔ اور دیکھیں وہ انسان کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ تو یہ حکمتیں ہوتی ہیں جو ڈھونڈنی ہوتی ہیں۔ اگر ایک حالت آپ کے لیے موافق نہیں ہے تو جو دوسری حالت ہے نا، آپ اسی میں رہ کے اپنی جنت کمائیں۔ لیکن ہم لوگ حکمتیں نہیں ڈھونڈتے، ہم بس مسئلے پر ہی فوکس کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگلا پوائنٹ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ فالو یور وین، اور ہمارا وین کیا ہے؟ ایمان، لا الہ الا اللہ، آپ بس اس کو فالو کرتے جائیں۔ جب آپ اس کو فالو کریں گے، آپ کا مین فوکس اس پر ہونا چاہیے، اپنے ایمان پر، اپنے عمل پر، تو ارد گرد جو
چھوٹے چھوٹے کرچیاں ہیں یا چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہیں، وہ آپ کو کچھ بھی تنگ نہیں کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ کوئی کورس جوائن کریں، تو 90% لوگ فوراً سے اپنی مشکلات دیکھنے لگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا وی این بلند ہو۔ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ تیری دعا سے یہ جہاں تو بدل نہیں سکتا، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا، عیب نہیں یہ چار سو بدل جائے۔ تیری دعا ہے ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تو اگر خود ہی میں انقلاب پیدا ہو تو راستے بننا تب شروع ہوتے ہیں، لیکن جب آپ آغاز میں ہی ڈگمگا جائیں، آپ کی نظر دیکھیں، اگر فوکسڈ آپ کی سائٹ ہو نا کہ ایک چیز پر آپ کی نظر ہے، منزل پر، تو چھوٹے 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 پرابلمس اگر سائٹ پہ آ بھی رہے ہیں تو وہ آپ سے اگنور ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر میری نظر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم میرا فوکسڈ نہیں ہوگا، پھر میں لڑکھڑا جاؤں گی، ڈگمگا جاؤں گی اور میں پھر گر جاؤں گی۔ تو آپ اپنے وی این کو اس کو فوکس کریں اور بس اس کو فالو کریں۔ پھر اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے کہ قو من الحزن، حزن سے یعنی غم سے خود کو بچاتے رہیں۔ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسی مشکل نہ آنے دیں، کوئی ایسے رویہ اس کو دل میں جگہ نہ دیں جو آپ کو اندرونی طور پر توڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی تھی کہ وہ ہمیشہ سبز رہتا ہے، گرین رہتا ہے، فار ایور گرین ہوتا ہے۔ تو اب کیا اس سے مراد یہ کہ مومن کی زندگی میں آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ آتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی لائف میں کتنی آئی، آپ امیجن کریں۔ پیدا ہوئے یتیم، تھوڑے بڑے ہوئے ماں کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کا، پھر اس کے بعد اسٹیبل ہوئے تو فائنینشلی کرائسس، اس کے بعد حضرت خدیجہ سے شادی کی تو اسپرچولی آپ نے کچھ فیس کرنا شروع کیا کہ مجھے کسی چیز کی تھرسٹ ہے۔ پھر 40 سال میں وحی کا نزول ہوا، اس کے بعد اپنوں نے ہی، اپنی قوم کے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال، اپنے چچا کا انتقال، پھر اپنی بچوں کا، بیٹوں کا انتقال، پھر مدینہ میں آئی تو وہاں ایک نئے پرابلمس، کبھی غزوہ بدر، کبھی غزوہ احد، کبھی غزوہ حنین، کبھی غزوہ تبوک۔ ہم لیکن اللہ کے نبی نے مومن کو کھجور سے تشبیہ دی ہے کہ وہ فار ایور گرین رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں پرابلمس آتی ہیں لیکن وہ پرابلمس نہ ہی اس کے ایمان کو، نہ ہی اس کے کلر کو، نہ ہی اس کے چال ڈھال کو فیڈ اپ کرتے ہیں۔ لیکن ہم پہ تو ذرا سی پرابلم آئی، کوئی مجھے اونچی آواز سے بول جائے، اس دن میرا منہ اتر جاتا ہے۔ کیوں منہ اترا ہوا ہے؟ یہ سینٹینس کتنا کامن ہے۔ ذرا سی مشکل آئی، ایک خواب پورا نہیں ہوا، کسی نے ایک بات کہہ دی، پورا دن موڈ آف، پورا دن ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں 5-10 نمبر کم آ گئے تو کیا ہو جاتا ہے؟ لگتا ہے کہ بس اب میں مر جاؤں گی۔ کیوں اتنا سوسائٹل ریٹ بڑھا ہوا ہے؟ کتنے اسٹوڈنٹس خودکشیاں کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ٹیچر نے اٹینڈنس مارک نہیں کی تو آسان راستہ خودکشی ہو رہی ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے نہیں دیا، آسان راستہ خودکشی ہو رہی ہے۔ کسی نے کوئی الزام لگا دیا، آسان راستہ خودکشی۔ آسان راستہ لوگوں سے ناراضگیاں، کسی نے ایک بات کہہ دی، ٹھیک ہے بھائی دروازہ بند کرو، شٹ اپ، کال دو، اس کا راستہ اس کا، میرا راستہ میرا۔ ایسے نہیں چلتا۔ مومن ہمیشہ سبز رہتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں اس کو اندر سے توڑ دیتی ہیں، لیکن وہ غموں کو اپنے سر پر سوار نہیں کرتا۔ تو اس لیے کھجور کا درخت دیکھیں ایک لینتھ میں بڑھتا جاتا ہے، تو جو مومن بھی ہوتا ہے نا اس کا فوکس کیونکہ کلمے پر ہوتا ہے تو وہ آگے ایمان میں بڑھتا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ تیز ہوا جب چلتی ہے تو کھجور کا درخت جھکتا ضرور ہے لیکن اس کے بعد فوراً سیدھا ہو جاتا ہے۔
تو یہی اگزامپل مومن کی بھی ہے کہ ہوا کی گرمی سختی زندگی کی، اس کے سامنے وہ جھکتا ہے، یہ نہیں کہ اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے فادر نے بولا کلاس میں نہیں جائیں گے، آپ بولیں آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، میں تو جاؤں گی، اور نکل کے نہیں، وہ جھک جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ سیدھی ہو جاتی ہے، یعنی جیسے ہی ان حالات میں خود کو ڈھال لیتی ہے اور اتنا ورک کرتی ہے کہ وہ ایک دن واقعتاً سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ لیسن ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن، کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو لوز کر دیں، بہتر نہیں ہے کہ آرگومنٹ کو لوز کر دیں۔ ہم بات پکڑتے ہیں، انسان کو چھوڑتے ہیں، انسانوں کو پکڑیں، باتوں کو جانے دیں۔ تو اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ان غموں کو خود پر اتنا سوار نہ کریں، بس خود کو میسج دیا کریں اٹس اوکے، یہ دنیا ہے، اس میں پرفیکشن نہیں ہے، میری ہر خواہش نہیں پوری ہوگی، سب کچھ میرے اکارڈنگ نہیں ہوگا۔ جب آپ اس طریقے سے خود کو میسج دیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور پھر شیطان بھی دیکھے گا کہ یہ تو میری چالوں پر کوئی اس کے اٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں دے رہی، تو پھر وہ یہ جو غم اور سیڈنس اور ڈپریشن کی اس کی چال ہے، اس سے وہ آپ کو آ، پھر چھوڑ دے گا۔ پھر اسی طرح ترا الی السبب، یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آپ وجہ کی طرف ضرور دیکھیں، روٹ کاز دیکھا کریں کہ کیا وجہ ہے۔ مثلاً میں اگر مثال کے طور پہ میں نے کوئی چیز سوچی کہ میں یہ کروں گی تو میں نہیں کر سکتی، تو کیا ریزنز ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا واقعتاً یہ اتنی اہم ہے کہ ان کی وجہ سے بڑے مقصد کو چھوڑ دیا جائے۔ کوئی انسان آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے تو آپ پیچھے جائیں، دیکھیں کیا آپ نے پیچھے کمی کی ہے، لیکن ہم لوگ مسئلے کی طرف دیکھتے ہیں لیکن سبب کی طرف نہیں دیکھتے۔ کہیں آگ لگتی ہے نا تو انسان کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی ریزن کیا تھی، بلکہ سب سے پہلے دیکھنے لگتا ہے کہ آگ کیسے لگی۔ تو جو بیہیویئرز میں چینجنگز آتی ہیں، حالات میں چینجنگز آتی ہیں، یا آپ کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا ریزن ہے، تو اس کو بھی سالو آؤٹ کیا کریں۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز اپنا اخلاق دیکھیں، مشکلات میں اپنا اخلاق دیکھیں۔ عزم سے عزیمت تک کا جو سفر طے کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ کا اخلاق بہت میٹر کرتا ہے، اور اگر ہر دن حالات کی سختی اور گرمی میرے اور آپ کے اخلاق کو چینج کر دے تو ہم عظیم انسان نہیں بن سکتے، سوری ٹو سے۔ آپ کے اندر کے حالات جیسے بھی ہوں، آپ کا اخلاق ہمیشہ عمدہ ہونا چاہیے۔ آپ نے اس پر بہت ورک کرنا ہے، جو آپ کے اندر کی کڑن ہے اور اندر کی جو آپ کا سرد موسم ہے، اس کا اثر نہ ہی آپ کی زبان پر آئے، نہ آپ کے چہرے پر آئے، نہ آپ کے رویے پہ آئے۔ یہ عظیم لوگوں کا ایک شیوا ہوتا ہے۔ دین بی آپٹیمسٹک، پلیز حقیقت پر مبنی زندگی گزاریں۔ یہ خوابوں کی دنیا اور ہے اور حقیقت کی دنیا اور ہے۔ آپ حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیں، اس میں ایک دن کامیابی ہے اور ایک دن ناکامی ہے، ایک دن صبح ہے اور ایک دن شام ہے، ایک دن اگر گرمی کا ہے تو دوسرے دن سردی کا ہے، اگر دھوپ ہے تو چھاؤں ہے۔ تو زندگی میں کوئی چیز ہمیشہ نہیں ہے، نہ خوشیاں ہمیشہ کے لیے ہیں، نہ غم ہمیشہ کے لیے ہیں، ہر چیز کی مدت بہت کم ہے۔ اگر ایک بندہ مثال کے طور پہ آج آپ کے ساتھ بہت اچھا تھا اور کل وہ ویسی آپ کو توجہ نہیں دے رہا، پیار نہیں دے رہا، تو آپ ریئل رہیں۔ یہی انسان کی حقیقت ہے کہ وہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح نفرت میں بھی اگر کوئی آج آپ پر بہت غصہ ہے تو وہ کل ویسا نہیں ہوگا، ایک دن اس کا دل آپ کی طرف سے پگھل جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ تو جب حقیقت پر زندگی میں آپ گزاریں گے تو واللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگلی چیز دعا کرنا نہ بھولیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اللہ کو حیا آتی ہے جب کوئی ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کو خالی لوٹا دے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو آپ دعا کرنا کبھی نہ بھولیں، جب بھی کوئی عزم لے کر اٹھیں اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں۔
अल्लाह दुआ सुनता है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अभी 10 माह आपने सर्वाइव करना है इंशाल्लाह जब तक अगला रमज़ान आ रहा है। बहुत कुछ जो मैंने और आपने रमज़ान में सोचा था उसको अब इन 10-11 माह में अमली जामा पहनाना है। तो इसमें मुश्किलात आएँगी लेकिन आपने दुआ का हथियार इस्तेमाल करना है। अल्लाह से माँगे, माँग-माँग कर थक जाएँ और थक-थक के माँगे। हर वक़्त उससे माँगे, हर हाल में माँगे, हर हुलिये में उससे माँगे, हर ज़बान से माँगे, लेकिन ज़रूर माँगे, वो सुनता है। वो आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। फिर 10वां पॉइंट कि हर एक के सामने तज़किरा ना करें। अपनी नाकामियों का तज़किरा ना किया करें। अपनी महरूमियों का, अपने डिफ़िकल्टीज़ का, इनका तज़किरा बहुत नहीं किया करें। क्योंकि जिस चीज़ का आप ज़िक्र बहुत करते हैं, वो आपके सामने फिर बहुत आने लगती है और ज़िक्र उसी चीज़ का किया जाता है जिसको वैल्यू दी जाती है। तो आप अपनी नाकामियों को इतनी वैल्यू ना दें। आप अपनी कामयाबियों को देखें, अपनी महरूमियों को नहीं देखें, अपनी अताओं को देखें। तो इस तरह आप अज़ीमत तक पहुँच जाएँगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे कि जिसमें हम लोगों ने देखा कि जब हम कोई भी रास्ता उसको तय करना शुरू करते हैं, तो मुश्किलात आती हैं, लेकिन हम मुश्किलात के आगे दब जाते हैं। तो हमने वो सारे हुनर या गुर सीखे कि किस तरह अब मुश्किलात के आगे दबना नहीं है, बल्कि उनको दबाना है और इस तरह आगे बढ़ते जाना है। एक तो ये चीज़ होती है ना जो मुश्किलात बहुत आती हैं। दूसरा अगर हम पहलू देखें जो चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करती है वो हमारा नफ्स है। सुस्ती, डर, मायूसी। हालाँकि हदीस का मफ़हूम है कि असल मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से लड़े। तो आप अपने नफ्स के खिलाफ भी जिहाद करें। मुझे लगता है कि 50% आउटर फैक्टर होते हैं और 50% इनर फैक्टर होते हैं जो हमें कामयाबी से रोकते हैं। तो अगर आउटर फैक्टर हैं तो उन पर वही सारी बातें फिट करें जो हम पढ़ चुके हैं और अगर इनर फैक्टर हैं जैसे सुस्ती, इसके लिए भी दुआ करें। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कसल। अगर इसी तरह सुस्ती है या इसमें सबसे बड़ा फैक्टर सुस्ती होती है, डर होता है, मेहनत से जी चुराना, तो ये जितनी चीज़ें हैं, आप इस पर खुद वर्क करें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जन्नत को पाना है तो दुनिया में सुकून को खोना होगा, नींद को कुर्बान करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को खुद से अलग करना होगा। लेकिन इस टॉपिक पे इंशाल्लाह हम फिर कभी बात करेंगे। आज हमने यही आउटर फैक्टर्स को देखा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अब जो शैतान की ये चाल है कि मोमिन और मुस्लिम को हमेशा गमज़दा करता है, आपको इंशाल्लाह नहीं करेगा। आप हरे-भरे रहेंगे। यहीं से आगे हम आगे इंशाल्लाह अगली वीक कंटिन्यू करेंगे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।